نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد صدق الله العظيم. عزیز رفقا، میرے ہر دل عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ جو خطبہ ہے، خطبہ جمعہ بتاریخ 2 جولائی 2021، آج کا جو عنوان ہے، جس میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کر دو جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو۔ عزیز ساتھیوں، نفاق ایک ایسا مرض ہے جو ہر دل میں رچ اور بستا ہے، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ آئے دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے۔ یہ ایک اس واقعے کے ضمن میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جہاں حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اسے دیکھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قریب آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں نہ ہو گیا۔ یہ پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ پھر حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابی بکر، مجھے ایسا لگتا ہے جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جنت اور جہنم دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور پھر میرے اعمال بھی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن جیسا ہی میں وہاں سے دور ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگنے لگتا ہے کہ جنت اور جہنم مجھ سے کافی دور ہیں۔ اور میرے دل سے
ان کی اہمیت ذرا ذرا کر کے اترنے لگتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیفیت تو میری بھی ہے، چلو پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر کہ ایسا ہمیں کیوں ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ فکر دیکھیے، بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ فکر دیکھیے، یہ ان دلوں میں فکر ہو رہی ہے جن دلوں کو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ جو کہتے یا جو کچھ قرآن میں کہا جاتا یا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اس پر فوراً لبیک کہتے، جس کی وجہ سے ان کا نام ابوبکر صدیق رکھا گیا۔ لیکن یہ بھی اسی کیفیت کے شکار ہیں اور پھر پہنچتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری حالت تو یوں ہوتی ہے کہ ہم جب آپ کی محفل میں ہوا کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو بالکل قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم جیسا ہی یہاں سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمارے دلوں سے آہستہ آہستہ کر کے جنت اور جہنم کا وہ جو احساس ہے وہ ہمارے دلوں سے دور ہونے لگتا ہے۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو نفاق نہیں کہتے ہیں، یہی تو ایمان ہے، اور ایمان انسان کا اترتا اور چڑھتا رہتا ہے۔ کیا خوشی ہوئی ہوگی وہ صحابہ کو جب انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ نفاق نہیں ہے، کیونکہ عزیز ساتھیوں، نفاق کا ہونا گویا کہ ایک مرض کا ہونا ہے۔ ہمارا دل جیسے ہماری باڈی یا جیسے ہمارا جسم پورے کا پورا متاثر ہوتا ہے جب کسی اعضاء میں کوئی خرابی آ جاتی ہے یا پھر کوئی بخار ہی آ جائے تو پورا جسم ہمارا متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہمارے دلوں میں مرض آ جائے تو ہمارا پورا ایمان خراب ہو جائے گا۔ عزیز ساتھیوں، اس مرض کے ساتھ ہم جی نہیں سکتے، اس مرض کے ساتھ ہم وہ ایمانی کیفیت کو حاصل نہیں کر سکتے جس ایمان کی بدولت ہم اللہ سبحانہ و تعالی کہ وہ قرآن مجید کے آیات کو ہم سمجھ سکیں، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حکمتی باتوں کو ہم سمجھ سکیں۔ ناممکن ہے میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں۔ یہ جو نفاق ہے یہ ایک مرض ہے، اور اس کی جب نفی کی گئی تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، لیکن یہ جو بڑھتا اور اترتا یا چڑھتا اور اترتا جو ایمان ہے اس کے بارے میں بڑے چنتت ہو گئے، بڑے فکر مند ہو گئے۔ عزیز ساتھیوں، یہ کیفیت بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے اور ہم سارے لوگ اس کے شکار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم ایمان پر محنت کرتے رہیں، ہر وقت اپنے مومن ہونے کی گواہی دیتے رہیں،
اور شہادت دیتے رہیں۔ یہ بس یوں ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، اللہ کے بارے میں ہم باتیں کرتے رہیں گے آپس میں، اللہ کی بڑائی ہم کرتے رہیں گے آپس میں، تو ہی یہ ممکن ہے، ادروائز یہ ممکن نہیں ہے عزیز ساتھی۔ دو قسم کا نفاق ہے۔ ایک قسم وہ ہے جہاں ایک شخص جان بوجھ کر منافق ہے اور اس کو معلوم ہے کہ وہ نفاق اس کے دلوں میں ہے، اسے معلوم ہے کہ وہ منافق ہے، اور پھر جان بوجھ کر وہ دل سے ایمان نہیں لایا ہے، بلکہ وہ ایمان لانے کا ڈھونگ رچا رہا ہے۔ اس کے برعکس کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے دلوں میں نفاق ہے، لیکن وہ نفاق موجود ہے ان کے دلوں میں۔ اسی لیے جب یہ فرمایا گیا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے مرض کو اور زیادہ کر دیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اپنے طرف سے ان کے دل کو کالا کرنا یا ان کے دل کو سیاہ کرنا یا ان کو منافق کرنا، یہ اپنی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں میں آلریڈی مرض تھا جو اسے اور زیادہ کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یعنی انہیں ویسے ہی مواقع فراہم کر دیے تاکہ وہ ون وے ٹکٹ کے ساتھ ادھر ہی چلے گئے اور پھر ادھر آنے کا کوئی امکان نہ رہا۔ یہ منافق جس کو انگریزی میں ہپوکریٹس کہا جاتا ہے اور نفاق کو ہپوکریسی کہا جاتا ہے، اور یہ جو دوغلاپن ہے، کچھ لوگ یہودی تھے جو کہ کافی اچھے لیڈرز ان میں مانے جاتے تھے، وہ آتے صبح کو آ کر کہتے کہ ہم ایمان لائے، اور پھر شام کو لوٹتے اپنے لوگوں میں اور وہاں جا کر کہتے کہ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، اور اس سے ان لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ اس کی وجہ سے جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ابھی اس لیول پر نہیں اترا ہے جس لیول سے انسان واپس نہیں آتا، شاید ان میں سے کچھ لوگ واپس آ جائیں گے، یعنی مرتد ہو جائیں گے یا پھر دین سے پھر جائیں گے، یہی ان کا منشا ہوا کرتا تھا۔ لیکن بہت کامیابی ان کے ہاتھ نہیں لگی میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بہت زیادہ کامیابی ان کے ہاتھ نہیں لگی۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جس کیفیت کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ غریبی ریکھا سے بہت نیچے ہیں، بہت نیچے ہیں، بہت نیچے، لیکن ان کے دلوں میں آج بھی ایمان تازہ ہے، زندہ ہے۔ یہ اپنے ایمان کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور نہ ہی اپنے ایمان کو انہوں نے بیچا۔ میں سلام کرتا ہوں
ایسے مسلمانوں کو، میں سلام کرتا ہوں ایسے مومنوں کو جنہیں دنیا کی ہر شے سے اوپر ان کا ایمان ان کے لیے مقدم ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ مبارکباد کے قابل ہیں۔ میری مبارکباد، دلی مبارکباد میں پیش کرتا ہوں وہ سارے مومنوں کو، وہ سارے مسلمانوں کو جہاں ایسی کیفیت ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے ایک عطیہ ہے کہ آپ اور ہم ایک مومن، ایک مسلمان بن کر آج ایمان کی کیفیت کے ساتھ ہم زندہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نفاق کو اگر دلوں میں سچائی ہے، دلوں میں اخلاص ہے، دلوں میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں چھوڑے گا نہیں، ہمیں ہدایت پر ضرور رکھے گا اور ہمیں ہر حال میں مومن اور ہر حال میں مسلمان رکھے گا۔ عزیز ساتھیوں، ہمارے دلوں کو ٹٹولنے کی آج سخت ضرورت ہے۔ ہمارے دلوں کی کیفیت کو سمجھنے کی آج ہمیں سخت ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ منافقوں کا حال کیا ہوگا معلوم ہے؟ عزیز ساتھیوں، ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان المنافقون لفی الدرق الاسفل، بے شک منافقین سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے جہنم کے۔ ہم میں سے کون چاہے گا عزیز ساتھیوں کہ ہم جہنم کے اس نچلے گڑھے میں چلے جائیں؟ ہرگز ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا۔ تو ہمیں اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس کے لیے اپنے دلوں کو دھونا ہے، اپنے دلوں کو نفاق سے دور کرنا ہے۔ یہ جو نفاق یا مرض جو دلوں میں ہوا کرتا ہے، اس مرض سے ہمیں دور نکلنا ہے۔ لیکن آپ اور میں کیسے اپنی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم منافق نہیں ہیں؟ عزیز ساتھیوں، بڑے ہی سوچنے اور سمجھنے، غور و فکر کرنے والی یہ بات ہے۔ کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارا نام منافقوں کے فہرست میں تو نہیں چلا گیا۔ ہمیں اپنے دلوں میں ٹٹولنا چاہیے، ہمیں اپنے گرہبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو ہمارا اعادہ کرنے کے لیے تیار کرنا اور تیار رکھنا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، وہ ایمان ہی ہے جو بڑھتا ہے اور گھٹتا رہتا ہے، لیکن وہ مومن ہی ہے جو اس کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں ایک لسٹ دیا تھا
کچھ نام دیے تھے، اور پھر وہ نام کس کے تھے؟ وہ نام منافقوں کے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے اور یہ منافق ہے، ان کے ناموں کے ساتھ لکھا گیا تھا۔ اور یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار مانے جاتے ہیں، رازدان مانے جاتے ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو اب ذرا سوچئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مقام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کافی اونچا ہے، بلکہ وہ تو لسٹ میں نمبر 2 پر آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فوری بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ کہیں میرا بھی تو نام اس میں نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ کیا مقام ہوگا جہاں ایک وہ شخص جس کے ہاتھوں پوری سلطنت آنے والی ہے، اور وہ ایمان جو اتنا قوی ایمان جن کو دیکھ کر شیطان دوسری گلی پکڑ جاتا تھا، یہ وہ اس شخصیت کا معاملہ ہے۔ ایسا شخص دریافت کر رہا ہے کہ کہیں میرا بھی تو نام اس فہرست میں نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ جو مرحلہ ہے، میں یہی بتا رہا تھا آپ کو، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ہم ہمیشہ سے تیار رکھیں اور ہمیشہ چوکنا رہیں کہ کہیں ہم اپنے دلوں میں نفاق کو تو نہیں پال رہے۔ عزیز ساتھیوں، میں آپ کو اس شخص کے بارے میں بھی بتاتا ہوں جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، اور پھر یہ منافقوں کا سردار مانا جاتا تھا۔ اس لسٹ میں اس کا بھی نام تھا۔ مدینہ میں جب نماز کے لیے لوگ کھڑے رہتے تو سب سے پہلے صف میں یہ کھڑا رہتا۔ جب خطبہ دینے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ جاتے تو سب سے پہلا یہ شخص اٹھتا اور کہتا کہ لوگو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی باتوں کو مانو۔ یہ عبداللہ بن ابی ہے جو کہ منافقوں کا سردار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی۔ عزیز ساتھیوں، اس کے دل میں مرض تھا، سو اس کے مرض کو اور زیادہ کر دیا۔ اللہ یشہد ان المنافقون لکاذبون۔ اللہ یشہد، اللہ سبحانہ و تعالی شہادت دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ یہ کہہ تو رہا ہے اپنی زبان سے لوگوں کو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی باتوں کو مانو، لیکن اس کے دل میں نہ تو یہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانتا تھا، اور نہ ہی لوگوں کو اپنے صدق دل سے یہ کہتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی باتوں کو مانیں۔ کیا بری وہ زندگی ہوگی جس میں اس نے کیا حاصل کیا ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، اس نفاق سے آج بھی آپ کے اور ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو یہاں ایک بات کریں گے اور وہاں ایک بات کریں گے، جن کے دل اور جن کی زبان ایک نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، آپ ان کو پہچان سکتے ہیں۔ ان کی علامتیں اتنی گھناؤنی علامتیں ہوتی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جب یہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں،
جب کوئی انبن ہوتی ہے تو جھگڑے پر اتر آتے ہیں اور پھر گالی گلوج کرتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر قسمیں کھاتے ہیں اور سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، ایسے لوگوں سے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ چہرے بدل جاتے ہیں لیکن ان کے کیریکٹرسٹکس نہیں بدلتے۔ عزیز ساتھیو، ہر دور میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ انہیں چن چن کر پہچانیں، ان کی چالوں کو سمجھیں۔ اللہ یستہزئ بہم، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جا کر لوگوں میں اپنے لوگوں میں کہ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ کیا مومنوں کا اور نبی کا مذاق اڑائیں گے، یہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ان کا حشر اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ لفی الدرق الاسفل، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں یہ ہوں گے کل کے روز۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے اور ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا ہے، اور ہمیں اپنے ایمان پر محنت کرنا ہے اور اپنے ایمان کی تازگی اور توانائی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی زبان اور اپنے دل کو ایک کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بس سچائی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی صفت تو یہی ہے کہ مومن کی کہ وہ سچ بولتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان جھوٹ کی وجہ سے نکلتا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں جھوٹ سے بچتے رہنا چاہیے۔ نفاق اپنے اندر آتا جاتا ہے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں نفاق سے بچتے رہنا چاہیے، ہمیں جھوٹ سے بچتے رہنا چاہیے۔ اخلاص ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایگزسٹنس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ جب بھی بات کر رہے ہوں گے آپ سچ بات کریں گے۔ کیوں سچ بات کہیں گے؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں وہ کیفیت ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر ہماری نمازوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایسی نماز پڑھو کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم یہ خیال کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، ایسی نماز پڑھو۔ عزیز ساتھیوں، یہ صرف نمازوں میں نہیں ہے، بلکہ ہم اگر دو ہیں تو تیسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے ہمارے ساتھ، ہم اگر تین ہیں تو چوتھا ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ہم اگر پانچ ہیں تو ہمارے ساتھ چھٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس کیفیت کو ہمارے دلوں میں ہمیں رکھنا ہے، تب کہیں جا کر ہم اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے
ایسا دل دے جو کہ میرا دل اور میری آنکھ حق کی بات کو دیکھے اور اس کو حق سمجھیں، حق کی بات کو حق سمجھیں اور باطل کی بات کو باطل سمجھیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں دکھا حق اور اسے ہماری نظروں میں حق ہی کر دکھا، اور ہمیں اس کی اتباع نصیب فرما، اور ہمیں باطل ہماری نظروں میں باطل ہی دکھا اور ہمیں اس سے دوری عطا فرما۔ یہ ہماری دعا ہونی چاہیے، تب کہیں جا کر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اور مجھے اس نفاق سے بچا لے گا۔ عزیز ساتھیو، میں نے اس خطبے کے آغاز میں ایک آیت آپ کے سامنے بیان کیا تھا جو کہ نفاق کے بارے میں تھی۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنے چہیتی چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ عزیز ساتھیو، ہم جب تک انفاق کرتے رہیں گے تب تک ہمارے دلوں سے نفاق نکلتا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے عزیز ساتھیو؟ یہ پاک کر دینے والی چیز ہے، مال کو پاک کر دیتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل کو بھی پاک کرتی ہے، اور ہمارے دلوں سے نفاق اترتا جاتا ہے۔ اسی لیے اس لفظ کا نام ہے انفاق۔ انفاق فی سبیل اللہ بولتے ہیں، یہ اسی ورڈ سے آیا ہے، نفق، خرچ کرنا۔ ادروائز کیا ہو جائے گا کہ ہمارے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا رہے گا۔ عزیز ساتھیو، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ آپ اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفاق سے بچائے، مومنوں میں ہمارا شمار کریں، اور منافقین کو ہم سے بہت دور کرے، اور جس کسی بھی دل میں نفاق اور وہ مرض پایا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں سے اس مرض کو دور کر دیں اور پھر ہدایت دے دیں، اور پھر ہم سارے لوگوں کو دین پر چلنا آسان فرما دیں۔ یہ ہماری دعا ہے۔ اگلے خطبے میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے نفاق کی مختلف علامتوں اور نفاق کے سوشیو اکنامک کلچرل آسپیکٹس کیا کیا ہوتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تقویت عطا فرمائیں، تقوی عطا فرمائیں، اور پھر نفاق ہم سے دور کر دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔